السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک۔ فرینڈ، جنون یارم ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ فیڈ بیک دے کر بتائیں کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہے۔ اینڈ ٹائم ویسٹ کے بنا ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے پیچھے کھڑی ہے اس کی ماں، اور میں کب سے آپ کے پیچھے ہی ہوں، مسٹر ڈرانے والے تھے۔ وہ ان دونوں کے کندھے پہ ہاتھ مارتی ہوئی بولی تو یارم اور ریام ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ بنا گئے تھے۔ ان دونوں کا پلان جو فیل ہو گیا تھا، جبکہ روح ہنستے ہوئے یارم کے قریب آئی تھی جب وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا سینے میں چھپا گیا۔ آئی مس یو سو مچ میرا بچہ، وہ اس کے گال پہ لب رکھتے ہوئے بولا۔ روح نے اسے ریام کی موجودگی کا احساس دلایا۔ آئی مس یو بابا، بابا سے بھی زیادہ میرا بچہ، فوراً منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے بولا۔ اوئے، تو میری بیوی کو میرا بچہ نہیں بول سکتا، اس نے وارن کیا۔ آپ کی بیوی میرا بچہ ہے۔ اس کی ماں کا ڈیزائن پھر سے بگڑا تھا، اس کی منہ کا ڈیزائن پھر سے بگڑا تھا۔ روح، اس کی شادی کرواؤ، یہ اپنی بیوی کو اپنا بچہ بنائے، فضول میں تمہیں میرا بچہ نہ کہے، تم صرف میری ہو، صرف اور صرف یارم کاظمی کی، بتاؤ اسے۔ وہ ناگواری سے روح کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے ہوئے بولا۔ جبکہ روح اپنے معصوم بچے کی شکل دیکھ رہی تھی، وہ کیسے کہتی اس کو کہ وہ یارم کاظمی کی ہے؟ وہ تو ریام کی تھی۔ یارم، میں سمجھاؤں گی نا، میرا بچہ معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، میں سمجھا دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ریام کو اس کی باہوں سے آزاد کر رہی تھی۔ جس طریقے سے یارم نے اسے لٹکا کے رکھا تھا، روح کو بالکل پسند نہ آیا۔ ابھی سمجھاؤ، میرے سامنے سمجھاؤ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتا اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، جبکہ ریام روح کی گود میں تھا۔ میں اکیلے میں سمجھاؤں گی نا، ایسے تو سمجھے گا نہیں، آپ کے ساتھ ضد کرے گا۔ روح نے بات ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ بیبی، یہ بات میں بھی نہیں سمجھے گا، تم 2.5 سال سے اسے سمجھا ہی تو رہی ہو، آج سمجھاؤ میرے سامنے، میں دیکھتا ہوں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا۔ وہ تو ضد پر اڑ گیا تھا۔ جبکہ ریام کبھی یارم کو تو کبھی روح کو دیکھ رہا تھا، اسے ان دونوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس یہ پتا تھا اس کی روح اس کا بچہ ہے۔ اگر وہ یارم کا بچہ ہے تو اس کا بھی بچہ ہے، بس بات ختم۔ ریام کے اپنے رولز تھے، پری کو مجھ سے شادی کرنی ہے، ریام نے اچانک سے کہا تو ان دونوں کی لڑائی کچھ لمحے کے لیے رکی۔ ہاں، کر لے اس کو بیبی اور میرا بچہ کہنا تو، یارم نے کھلے دل سے اجازت دی۔ لیکن میرا بچہ اور بیبی تو ماما ہے، اس نے ہونٹ مروڑے تھے تو روح کو اس پر پیار آیا، مطلب روح اس کا پہلا اور آخری پیار تھی۔ نہیں، وہ میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، میری بیبی ہے، تیری ماں ہے، اور ماں کو ایسے ناموں سے نہیں بلاتے، یارم نے اسے گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ روح، اپنے بیٹے کو بول دو، اب اگر اس نے کچھ بھی الٹی سیدھی فضول بکواس کی نا تو یہ ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس نے روح کو الرٹ کیا، جب روح نے اس کے نازک ننھے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ رومی جانو، جاؤ دیکھو شونو کب سے مس کر رہا تھا، سارا دن آپ کا شونو آپ کو ڈھونڈتا رہا ہے، آپ تھے ہی نہیں کہیں پر، چلو جاؤ شونو کو جا کر بتاؤ کہ آج آپ نے سارا دن کیا کیا۔ وہ اسے اپنی گود سے اتارتے ہوئے یارم کی گود سے اٹھانا چاہتی تھی، جبکہ یارم اپنا اثار اس کے گرد تنگ کر چکا تھا، اور یارم شونو کے ساتھ روم سے نکل گیا۔ ہمارا بیٹا مجھ سے مقابلے کرتا ہے، سمجھاؤ اسے کہ میں باپ ہوں اس کا۔ اپنی کمر پر اس کے لبوں کا بکھرتا لمس محسوس کر کے روح کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی، جبکہ وہ جا بجا اپنے لبوں کو بے لگام چھوڑتا اس کی کمر پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہا تھا۔ یارم بچہ ہے، بڑا ہوگا، سمجھ جائے گا۔ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر یارم کے بے باک لبوں کو گردش کرتا محسوس کر کے وہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ پتہ ہے مجھے بچہ ہے، لیکن یہ بچہ مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے، سمجھا دو اسے، کسی دن بہت مار کھائے گا مجھ سے۔ وہ اس کا روح اپنی جانب کرتا اس کی گردن میں معدوم ہوتی ہڈی پر اپنے لب رکھتے اس کی سانسوں کی رفتار تیز کر چکا تھا۔ آپ میرے معصوم بچے کو ماریں گے؟ روح نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اس کے بھیگے لبوں کا لمس اپنی گردن کے بعد اپنے رخساروں پر محسوس کرتے ہوئے ناراضگی سے پوچھا۔ معصوم نہیں ہے، وہ بہت چالاک ہے، ایک نمبر کی ٹھرکی اولاد ہے میری۔ آج پری کہہ رہی تھی کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اس سے، میں نے تو پوری اجازت دے دی ہے، شادی کرو، رخصتی کر کے اس کو پری کے پاس ہی بھیج دو، کم از کم تمہیں اور کوئی میرا بچہ میرا بیبی کہنے والا تو نہیں ہوگا نا، شونو کو ہم جہیز میں ساتھ دے دیں گے۔
وہ تو جیسے شادی کی پوری تیاری کیے بیٹھا تھا، روح آنکھیں پھاڑے اسے سن رہی تھی جب اچانک یارم کے فون پر کال آنے لگی۔ مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہوگا، تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، تب تک اس چوزے کو سلا کر ریڈ کلر کی خوبصورت سی ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ کیا کہہ رہی تھی تم کہ ریڈ کلر بہت سوٹ کرتا ہے تم پر؟ میں بھی دیکھوں گا کہ ریڈ کلر کتنا سوٹ کرتا ہے اور تفصیل سے سراہوں گا۔ جتنی خوبصورتی سے تیاری کرو گی اتنی زیادہ تعریف کروں گا۔ اور اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتا ایک پرشدت بوسہ دیتے اپنے تمام تر جذبات اس کے ایک بوسے میں بیان کر گیا تھا، جبکہ اس کی شدت بڑے لمس پر روح بری طرح سے کانپی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا آج رات یارم کاظمی اس پر ٹوٹ کر برسنے والا تھا۔ جو انفارمیشن لی ہے اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں نا؟ دیکھو اگر ایک بھی چیز غلط ہوئی نا تو میں تمہیں اپنے کسی سیکرٹ مشن میں دوبارہ شامل نہیں کروں گا۔ پہلے ہی میں بہت چیزوں سے تنگ ہوں تمہاری، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ سامنے کھڑا انسان اپنی چالاکیوں پر مسکرا رہا تھا۔ آپ کو میری طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا، آپ تیار رہیں، باقی کی انفارمیشن بھی جلد سے جلد آپ تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی غلطی مت کرنا اور خاص خیال رکھنا، کوشش کرنا کہ چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل تم مجھ تک پہنچاؤ۔ اپنے دماغ کا استعمال زیادہ مت کرنا، تمہارے دماغ پر زیادہ یقین نہیں ہے مجھے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں جی، میرے دماغ پر اعتبار نہیں ہے اور اس جوکر پر اعتبار ہے آپ کو؟ سامنے کھڑا انسان برا منا گیا تھا۔ وہ جوکر نہیں، میری ٹیم کا خاص ممبر ہے، اور شرم کرو، تمہارے لیے بھی ایک خاص انسان ہے وہ۔ ہاں جی، وہ انسان بہت خاص ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ سامنے کھڑا انسان پھر ناراضگی سے بولا، جبکہ وہ ایک نظر اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ پتہ نہیں یارم نے کب تک واپس آنا تھا۔ روح کا ارادہ اس کے آنے سے پہلے تیار ہو کر اسے سرپرائز کرنے کا تھا۔ وہ جلدی ریام کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج تو جیسے ریام نے بھی نہ سونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ رومی جانو، سو جاؤ نا۔ اچھا، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ لوری سنا کر تھک کر اب وہ کہانی پر آ گئی۔ نہیں سونا جب تک بابا نہیں آ جاتے، میں نہیں سوؤں گا، اس نے فوراً جواب دیا۔ بابا جان بہت لیٹ آئیں گے، بہت لیٹ، آدھی رات سے بھی بعد میں، تو پھر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، پھر صبح آپ جلدی کیسے جاگو گے؟ اور اگر آپ جلدی نہیں جاگو گے تو پھر نماز کیسے پڑھو گے؟ اللہ سے پیاری پیاری دعائیں کیسے مانگو گے؟ یاد ہے آپ کی جو چاکلیٹ گم ہو گئی تھی، وہ آپ کو کیسے واپس ملی تھی؟ اللہ جی سے دعا مانگنے سے، وہ بڑی ہی احتیاط سے بولا۔ ہاں بالکل، آپ اللہ جی سے دعا مانگو گے تو آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو فجر میں جلدی اٹھنا بھی ہوگا، اور جلدی اٹھنے کے لیے آپ کو جلدی سونا بھی ہوگا۔ اور اسے اپنے ساتھ لگائے بتا رہی تھی، تو پھر آپ بھی جلدی سو جاؤ روح بیبی، آپ کو بھی صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ وہ اس کو بھی مشورہ دینے لگا تھا۔ ہاں میں بھی ابھی سو جاؤں گی، لیکن بابا کے آنے کے بعد ان کو کھانا دینا ہے نا، وہ فوراً بولی۔ تو میں بھی تب سوؤں گا جب آپ سوؤ گی، وہ فوراً بولا، جبکہ روح سے سلانے میں ناکامیاب ہوتی اس کی بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ یارم کاظمی کا بیٹا بھی تو اسی کی طرح تھا، کسی کی نہ سننے والا، اپنی کرنے والا، تو اس میں روح کا بھلا کیا قصور تھا؟ اس نے کوشش تو کی تھی نا۔ ٹھیک ہے، آپ جاگتے رہو، جب آپ کا دل کرے گا آپ سو جانا، وہ کہہ کر اس کے قریب سے اٹھتی واش روم میں جا بند ہوئی تھی، جبکہ ریام صاحب اب شونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس کا سونے کا دور دور تک کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یارم نے گھر کے اندر قدم رکھا تو اسے نیچے خاموشی ہی محسوس ہوئی، تو وہ سیدھا اوپر اپنے روم کی طرف آیا۔ اس نے جلدی آنے کی کوشش کی تھی، لیکن جلدی میں وہ اچھا خاصا لیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سب سے پہلی نظر سامنے صوفے پر الٹے لیٹے اپنے بیٹے کی طرف گئی تھی، جس کے ساتھ زمین پر شونو لیٹا ہوا تھا۔ اس نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ ریام گہری نیند میں اتر چکا تھا، جبکہ روح کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یقیناً ریام اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا۔ اسے اپنے بیٹے پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے ننھے سے وجود کو آہستگی سے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کے چہرے پر نرمی سے اپنی محبت نچھاور کرتا آہستہ سے اس کے بیڈ پر لٹانے لگا، جبکہ شونو جو یارم کو کمرے میں محسوس کر چکا تھا چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا بچہ بابا کا انتظار کرتے کرتے سو گیا، وہ اس کے گال چومتا، کمبل برابر کرتے ٹھیک اسے بیڈ پر لٹاتا، اس کے پاس ہی لیٹتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ جبکہ روح کمرے میں موجود نہ تھی، لیکن واش روم سے کھٹ پھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً آج اس کی بیوی ضرور کوئی قیامت ڈھانے کے موڈ میں تھی۔ بیبی، شوہر تمہارا واپس آ گیا ہے، ذرا دیدار تو کرواؤ اپنا، یہ واش روم میں کیوں بند ہو؟ وہ ریام کا ماتھا چومتا واش روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے بولا۔ ہاں یارم، میں ابھی آتی ہوں، وہ ہاتھوں میں آیا پسینہ جلدی سے پوچھتے ہوئے خود کو واش روم کے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ لال رنگ کی خوبصورت ساڑی میں وہ یارم کے دل پر بجلیاں گرانے کو تیار تھی۔
اتنے وقت کے بعد اس نے فرمائش کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ سرخ رنگ کا جوڑا پہننا ہے، لیکن رخ نے آج یارم کی پسند کی ساڑی پہنی تھی جو اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی اسے دلائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کون سا تم نے پہننی ہے، الماری کی زینت بنے گی، لیکن کوئی بات نہیں، میں الماری میں ہی اسے دیکھ کر تمہارا تصور کر کے اپنا دل بہلا لوں گا۔ روح نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ یوں ہی کسی دن یارم کو سرپرائز دینے کا تھا، اور آج وہ اس کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے خود کو پوری طرح سے سجا رہی تھی۔ ریام کو اس نے یہ کہہ کر بہلایا تھا کہ وہ جب تک 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھے گا تب تک یارم واپس آ جائے گا، اور ریام شاید کلمہ پڑھتے پڑھتے ہی سو گیا تھا۔ وہ یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ آزما چکی تھی۔ ریام کو ابھی صرف 10 تک ہی گنتی آتی تھی، تو اس نے 10 کو 10 دفعہ کاؤنٹ کرنا تھا، جو اس کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا، اور اسے یقین تھا یہ مشکل ترین کام کرتے کرتے ہی ریام گہری نیند اتر جائے گا۔ یقین کر کے ریام گہری نیند اتر چکا ہے، وہ ساڑی لے کر واش روم میں بند ہوئی تھی، اور اس کا ارادہ صرف ساڑی ہی پہننے کا نہیں تھا، بلکہ وہ خود کو یارم کے لیے پور سجانے کی ارادہ رکھتی تھی، اور اس وقت بھی وہ اسی کام میں مصروف تھی۔ یارم 2 دفعہ دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا، جبکہ وہ صرف 5 منٹ کہہ کر خود کو مزید مصروف کر لیتی۔ آنے والے وقت سے وہ تھوڑی گھبرا بھی رہی تھی، کیونکہ آج وہ خود شیر کے منہ میں جانے والی تھی، لیکن اپنے یارم کے لیے وہ آج کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ روح یار، بس کر دو، اتنی تیاری کافی ہے، اب اور کیا رہتا ہے؟ تم نے لگانی تو صرف لپسٹک ہی ہوتی ہے، تو اتنا ٹائم کس چیز میں لگا دیا؟ وہ تنگ آتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ حالانکہ دروازہ کھلا تھا، اگر وہ چاہتا تو بنا اجازت کے بھی کمرے میں آ سکتا تھا، لیکن یہ اس کی روح کا مان تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں آئے گا۔ اوہو یارم، تھوڑا صبر کر جائیں آپ میں تو بالکل بھی صبر نہیں ہے، آ رہی ہوں تھوڑی دیر میں، ویسے میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، وہ لب دباتے ہوئے بولی۔ بڑی بے صبری ہو، تمہیں خود سرٹیفکیٹ دوں گا تم پیاری لگ رہی ہو یا نہیں، تم بس باہر آؤ۔ یارم اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا، 10 بج رہے تھے، بہت زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی روح ریام کو جلدی سونے کی عادت ڈال رہی تھی، جبکہ یارم کا ارادہ تو اسے جلد سے جلد اسکول میں ڈالنے کا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح سے چیزیں پک کر رہا تھا، اچھا تھا وہ اسکول جانا شروع کر دی۔ اسے یقین تھا اس کا بیٹا بہت ہوشیار ثابت ہونے والا ہے، لیکن روح کا کہنا تھا کہ جب تک وہ 3 سال کا نہ ہو جائے روح ہرگز اسے خود سے الگ نہیں کرے گی۔ خاص کر روح کو لگتا تھا کہ جب تک وہ 3 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنی ماں کے بغیر ڈر جائے گا۔ خیر، روح کے اپنے لاجک تھے جس کا کوئی سینس نہیں بنتا تھا، لیکن یارم اسے منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی ماں تھی، اور وہ یقیناً بہتر جانتی تھی کہ ریام کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ وہ ایسی چیزوں پر کبھی بحث نہیں کرتا تھا۔ ریام کے سارے فیصلوں کا حق وہ روح کو دیتا تھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی کا ایک ہی فیصلہ کرنے والا تھا، جو یقیناً اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہونے والا تھا۔ لیکن فی الحال وہ ان سب چیزوں میں نہ تو روح کو ڈالنا چاہتا تھا اور نہ ہی خود اس بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف 2.5 سال کا تھا، اور ایک 2.5 سال کا بچہ اپنے آپ کو سمجھ لے یہی کافی تھا۔ روح یار، اب میں تنگ آ گیا ہوں، اتنا ٹائم کیوں لگا رہی ہو تم؟ بس کر دو، واپس آ جاؤ۔ چلو چھوڑو، لپسٹک لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس میں تم نے 1.5 گھنٹہ لگا دیا ہے، میں تمہیں بغیر لپسٹک کے ہی دیکھ کر بہت ساری تعریف کر دوں گا۔ وہ پھر سے دروازے کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ اوہو یارم، صبر کر جائے نا، ذرا صبر نہیں ہے آپ میں، بول رہی ہوں نا، ابھی میں تیار ہو رہی ہوں تو سکون سے تیار ہونے دے مجھے۔ وہ پھر سے بولی تو اب کی دفعہ یارم نفی میں سر ہلاتا اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں روح نے کب تک کمرے سے نکلنا تھا، ابھی وہ انہی سوچوں میں مصروف تھا جب نیچے اسے ڈور بیل سنائی دی۔ ابھی آدھی رات کو کون ٹپک پڑا ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ تم تو نہیں آئی میری نکمی بیوی، کوئی اور ٹپک پڑا ہے، دیکھ کر آتا ہوں کہ کون ہے۔ روح بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی رات گئی بھلا کون آ سکتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ہیزر کھڑا تھا، اور ہیزر کے پیچھے پیچھے لیلا، شارب، معصومہ بھی تھے۔ تم لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دروازہ کھولتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم سے ملنے آئے ہیں، کتنے دن ہو گئے روح سے نہیں ملے، گیٹ ٹوگیدر نہیں کیا، تو سوچا کہ مل لیتے ہیں اور روح کے ہاتھ کی چائے بھی پی لیتے ہیں۔ ویسے کیا بنایا تھا اس نے آج؟ ہیزر اندر داخل ہوتے ہوئے مصروف سا پوچھنے لگا۔ کیوں، تجھے کیا تیرے گھر میں کھانا نہیں ملا؟ اور یہ کوئی چائے کا ہوٹل ہے کیا جو تم لوگ منہ اٹھا کر یہاں چلے آئے ہو؟ چلو نکلو ادھر سے، کوئی چائے نہیں ملے گی، آدھی رات کو ہسبینڈ وائف کو اس طرح سے ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، چلو نکلو باہر۔ یارم نے کوئی مروت نہ دکھائی، اور اس کے یہ کمینے دوست واقعی میں کمینے ثابت ہو رہے تھے۔ جب جانتے تھے کہ وہ 2-3 دن کے بعد گھر واپس آیا ہے تو کم سے کم انہیں چاہیے تھا کہ وہ 2-3 دن تک اپنی شکلیں نہ دکھائیں، لیکن وہ تو سیدھا اس کے گھر ہی آ گئے۔ ارے یار،
یارم ہم تو صرف چائے پینے آئے ہیں، چائے تو پلا ہی سکتے ہو نا ہمیں، اور ہزر نے کھانا بھی نہیں کھایا تو یہ شاید کھانا بھی کھائے گا۔ ویسے روح ہے کہاں، نظر نہیں آ رہی؟ لیلا اندر صوفے کے اوپر آ کر بیٹھتے ہوئے مزے سے پوچھنے لگی تھی۔ پلان کس کا ہے یہاں آنے کا؟ اس نے ہزر سے پوچھا۔ وہ دراصل میں جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دو، ہزر کی بات کاٹتے ہوئے یارم نے کہا تو لیلا کی جان لبوں پر آئی۔ اس کا پلان ہے یارم، سب پلان اس کا ہے، یہ مجھے زبردستی یہاں لے کر آئی ہے۔ ارے میں تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا، آنا تو دور، میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ چاہے یہ کچھ بھی کر لے میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اس نے مجھے رات کا کھانا نہیں دیا، اور دن میں تو تمہیں پتہ ہے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، وامٹنگ کر کے مجھ سے کچھ کھایا نہیں گیا تھا۔ اب مجھے اتنی زور کی بھوک لگی تھی تو یہ کہتی ہے جا کر اپنی بھانجی کے گھر سے کھاؤ۔ یہ نا تم سے بدلہ لینا چاہتی ہے، تم نے اس پر سام چھوڑا تھا نا، اس بات کا بدلہ لینے کے لیے، تمہیں تنگ کرنے کے لیے یہ آدھی رات کو ہم سب کو یہاں ملا کر لائی ہے۔ ہزر نے کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح اپنے اوپر ہوتے ظلم کے ساتھ تفصیل بتائی۔ اور بچے تم لوگ یقیناً پری کے پاس چھوڑ کر آئے ہوگے، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ظاہری سی بات ہے، اور کون سنبھالے گا ہماری اولادوں کو پھپھو اور ماسیوں کے علاوہ؟ اب کی دفعہ شارف بولا تھا۔ وہ بیمار لڑکی تم لوگوں کے بچے سنبھالنے کے لیے بیٹھی ہے، وہ غصے سے بولی۔ صدیق کی تیسری بیٹی معصومہ اور پری کی بہن زویا بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ آج زویا کو اس کے ہاسٹل سے چھٹی ہو گئی ہے اور اگلے 15 سے 20 دن تک پری کے گھر پر اس کے ساتھ رہے گی، معصومہ نے فوراً بتایا تھا۔ واٹ ایور، مجھے تم لوگوں کی کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اٹھو اور نکلو یہاں سے۔ اور لیلا یہ بدلہ تم پر بہت بھاری پڑے گا، وہ انہیں باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا بدلہ مجھ پر بھاری پڑے گا تو میں بھی لیڈی ڈیول ہوں، اس طرح سے تو جاؤں گی نہیں۔ چائے پینے آئی ہوں، چائے پی کر ہی جاؤں گی۔ روح کہاں ہے؟ تم باہر نکلو یار، گھر میں مہمان آئے ہیں، تمہاری مامی آئی ہوئی ہے اور تم اندر چھپ کر بیٹھی ہوئی ہو۔ میں کہتی ہوں باہر نکلو اور آ کر مجھے یعنی کہ اپنی مامی کم ساس کو آ کر کچھ چائے پانی دو۔ اف نکمی لڑکی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ جب گھر میں مہمان آتے ہیں تب اس طرح چھپ کر نہیں بیٹھا جاتا، کہیں سو تو نہیں رہی نا؟ اس نے اونچی آواز میں کہتے ہوئے اب کی دفعہ یارم کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہزر اس کی حرکتیں نوٹ کرتے ہوئے اسے آنے والے وقت سے وارن کر رہا تھا، لیکن اب لیلا کنویں میں کود چکی تھی اور اس کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا پیچھے ہٹنے کا۔ اب اگر پنگا لے ہی لیا تھا تو اس پنگے کو وہ ہرگز چھوڑنے والی نہیں تھی۔ نہیں سو رہی، جاگ رہی ہے، تم لگی رہو، وہ بولا تو لیلا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی، یعنی کہ یارم سوچ چکا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے۔ خیر وہ بدلہ لینے آئی تھی، وہ جانتی تھی یارم 2 دن کے بعد گھر واپس آ گیا ہے، وہ روح کے ساتھ وقت گزارنا چاہے گا، لیکن جو کچھ وہ لیلا کے ساتھ کر چکا تھا اتنی آسانی سے تو بھولنے والی وہ ہرگز نہیں تھی۔ بھلے ہی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن وہ یارم سے تو بدلہ لے کر ہی رہنے والی تھی، اور یارم سے بدلہ لینے کے لیے اس کا ارادہ دیر تک یہاں رہنے کا تھا، جب تک اسے روح کی آنکھوں میں گہری نیند نظر نہ آ جائے۔ لیلا میں بھری جوانی میں رنڈوا نہیں ہونا چاہتا، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ ہزر اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ، کیسی فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ میں یہاں روح کے ہاتھ کی چائے پینے آئی ہوں اور تم روح کے ہاتھ کا کھانا کھانے آئے ہو۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا نا ہزر ہمیشہ کی طرح، تو میں تمہیں 3-4 دن تک بھوکا رکھوں گی ہمیشہ کی طرح۔ اس نے کھلے الفاظ میں اسے دھمکی دی۔ کیا زندگی ہے میری، ادھر بیوی دھمکیاں دیتی ہے اور ادھر دوست جان کا دشمن جان کا عذاب بنا رہتا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں لیلا، یہ تمہارے سکون کی آخری رات ہوگی۔ وہ کافی اونچی آواز میں بولا تھا جب اسے روح اوپر سے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ ہزر، شارف اور معصومہ تینوں کا دھیان اس طرف تھا، جبکہ یارم ان کے جانے کا انتظار کرتا اکتائے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا۔ ان تینوں کو منہ کھولے اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھتے پا کر یارم کی نگاہ بے ساختہ اس کی طرف اٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تو وہ نگاہیں ہٹانا بھول گیا تھا۔ سرخ رنگ کی ساڑی میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور تو محسوس ہو رہی تھی، بلکہ نہیں، روح کوئی آسمان کی شہزادی نہیں، صرف اور صرف یارم کی روح تھی، جس پر صرف اور صرف اس کا حق تھا۔ ارے آپ سب لوگ یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے نیچے آتی ان سب سے کہنے لگی تھی، جبکہ اس کو آتے دیکھ جہاں سب کے منہ بند ہوئے تھے وہیں اس کے سوال پر سب الرٹ ہوئے۔ کچھ نہیں، اپنی شکلیں دکھانے آئے تھے، آپ واپس جا رہے ہیں، چلو نکلو ادھر سے، آؤٹ۔ دیکھ لی تم لوگوں کی سڑی ہوئی شکلیں، یارم نے روح کو جواب دیتے ہوئے ان سب سے کہا تھا، جبکہ لیلا تو عجیب شرارتی نگاہوں سے روح کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لیلا تھی کسی کو بھی پزل کر دینے والی، اس نے روح کو ایک ہی لمحے میں اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا۔ روح یار بڑا غضب ڈھا رہی ہو، تم لوگ کہیں جا رہے تھے کیا؟ کہیں باہر جانے کی پلاننگ تھی، اس لیے ہمیں بھگا رہے ہو؟ تمہارے ماموں کو میں نے کھانا نہیں دیا، آج دن میں بیچارے سے کچھ کھایا نہیں گیا تھا، اور رات میں میرا موڈ نہیں بنا تو تم اسے کچھ پوچھنا چاہو گی یا آج یہ بھوکا ہی سوئے گا؟ اس نے مزے سے پوچھا تھا، جبکہ یارم نے صرف لیلا کو سخت نگاہوں سے گھورا تھا۔
کیا کتنی ظالم ہو تم لیلا، تم نے ماموں کو کھانا نہیں دیا۔ آپ بیٹھے ماموں، میں کھانا لے کر آتی ہوں ابھی۔ ہاں لے کے آؤ، اور ہمارے لیے چائے بھی بنا لانا، ہم چائے پینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ لیلا انجام کی فکر کیے بغیر مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ جماتے ہوئے بولی۔ اس کا ارادہ آج یارم کو خوب تنگ کرنے کا تھا، آخر بدلہ بھی تو لینا تھا۔ روح کی تیاری دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ کل اسے سولی پر لٹکنا ہے، اور اگر ویسے بھی وہ موت کے منہ میں پہنچ چکی ہے تو ٹھیک سے بدلہ تو لے کر مرے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بناتی ہوں چائے ماموں۔ چائے بھی؟ ماموں آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی۔ وہ اسے بٹھاتے ہوئے اپنے پیر سے اونچی ہیل والی جوتی نکالنے لگی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا چلنا مشکل تھا، وہ تو صرف یارم کے لیے ہی پہنی تھی۔ میں ہیلپ کرتی ہوں تمہاری، تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ معصومہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ہاں نا، یہ اتنی پیاری کیوں تھی، کہیں جا رہی تھی تم؟ لیلا نے پھر شرارت سے پوچھا۔ تمہاری قبر پر چڑھانے کے لیے پھول لینے جا رہے تھے ہم دونوں، یارم نے جلدی انداز میں کہا۔ اتنا جلدی؟ ابھی تو وہ زندہ ہے، شارف نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، کل تک مر ہی جائے گی تو پھولوں کی ضرورت ہوگی نا۔ ویسے فکر مت کرو، اتنے پھول لاؤں گا کہ سال بھر کے لیے کافی ہوں گے۔ یارم اگر کوئی پوچھے گا یہ مری کیسے تو کیا جواب دو گے؟ شارف نے مزید مزے لیتے ہوئے کہا۔ کہوں گا کہ یہ دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر بہت کرتی ہے، یارم نے بھی لیلا کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ میں پھر بھی چائے پیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، لیلا نے معصومیت سے کہتے دونوں ٹانگیں صوفے کے اوپر رکھی، جبکہ اس کی طرف سے ہیزر شور ہو چکا تھا کہ اب اس کو رنڈوا ہونا ہی ہے۔ وہ کیوں کرتی تھی ایسی حرکتیں، وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پایا۔ ہاں ضرور، چائے پلا کر ہی ماروں گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا، جہاں معصومہ روح کی مدد کرتے ہوئے ہیزر کا کھانا گرم کر رہی تھی، جبکہ روح چائے بنا چکی تھی۔ میں یہ کھانا باہر دے کے آتی ہوں۔ یارم کو اندر آتے دیکھ وہ کھانا لے کر باہر چلی گئی تھی، جبکہ روح جلدی جلدی چائے بنا رہی تھی۔ جب پیچھے سے آتے یارم نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری تیاریاں اس قدر عروج پر ہیں تو میں دروازہ ہی نہیں کھولتا، باہر ہی مرتے سارے۔ وہ اپنے لبوں کا لمس بکھیرتا اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکائے اپنا کام کرتی جلدی جلدی چائے بنا رہی تھی۔ کوئی آ جائے گا، یارم اپنی گردن پر اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے فوراً بولی۔ آپ کوئی پیچھے یہاں تک کچن میں آیا نا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا ان سب کے، اور تم اپنے ماموں کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو، کیونکہ لیلا کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شدت سے اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشان چھوڑتا پیچھے ہٹتے ہوئے جیسے اسے بہت اہم کام دے کر گیا تھا، جبکہ روح اس کی بات کو کچھ خاص نہ سمجھتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ہیزر کھا لیا کھانا، بھوک مٹ گئی؟ اس نے ہیزر کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ چائے بھی پی لی تم لوگوں نے؟ اس نے شارف اور معصومہ کو دیکھا۔ لیلا سے تو حساب کتاب اب کل ہی ہونا تھا، ان دونوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اب یارم نے چٹکی بجاتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، ہم نے نہیں جانا کہیں بھی، آج روح اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو اپنی بھانجی کے پاس رہوں گی، لیلا نے کہتے ہوئے روح کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ جب یارم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑتا تقریباً گھسیٹتا ہوا مین گیٹ کی طرف لے گیا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی اٹھ کر روح کو خدا حافظ کرنے لگے تھے۔ یہ یارم کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے لیلا اور یارم کو دیکھ رہی تھی، جہاں لیلا دھائیاں دے رہی تھی کہ اسے نہیں جانا، روح کے پاس رہنا ہے، روح کے ساتھ رہنا ہے، اور یارم مروتاً بھی اسے وہاں نہیں رکنے دے رہا تھا بلکہ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ وہ ڈیزرو کرتی ہے، اٹس اوکے میرا بچہ، تم آرام کرو، ہیزر اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ تقریباً سب دروازے سے باہر نکلے تھے جب تھوڑی دیر میں یارم واپس آتا نظر آیا۔ وہ گھر کے سارے دروازے بند کر رہا تھا، جبکہ روح اپنی ہیلز دوبارہ پہن رہی تھی۔ یارم یہ کیا کر رہے تھے آپ نے لیلا کے ساتھ کتنا غلط کیا، اسے اس طرح سے گھر سے نکال دیا، اسے کتنا برا لگا ہوگا۔ وہ ہیلز پہننے میں ناکامیاب ہوتی ہوئی وہیں چھوڑ کر اس کے پاس آنے لگی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اسے کیسا لگا ہے، تم جوتے پہنو۔ وہ صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے اسے سر سے پیر تک دیکھتا کہنے لگا، یہ تو میں نے ایسے ہی شوق میں پہن لیے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے مجھے ان کو پہن کر چلنا بھی نہیں آتا، وہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کی پوری تیاری کو کافی تفصیل سے دیکھ رہا تھا۔ ریڈ کلر کی خوبصورت ساڑی میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی۔ یہاں سردی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے اوپر ایک بلیک رنگ کی پتلی سی دوپٹے نما چادر لے کر رکھی تھی۔ ہاں وہ اپنا حسن سوائے اپنے شوہر کے اور کسی کو نہیں دکھاتی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ نیچے کوئی نہ کوئی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اتنا پیارا میک اپ کیا تھا۔
آج صرف لبوں پر لپسٹک نہیں تھی بلکہ چہرے پر کوئی کریم وغیرہ بھی لگائی گئی تھی۔ شاید اس نے یوٹیوب سے میک اپ کرنا سیکھا تھا، لیکن پھر بھی بہت اچھے سے نہیں سیکھ پائی تھی۔ اگر لیلا کے اپنی جان کے لالے نہ پڑے ہوتے تو یقیناً وہ اسے کچھ نہ کچھ ٹپس دے کر جاتی۔ اس کی آنکھوں پر شاید اس نے مسکارا لگایا تھا۔ آنکھوں کے بیچ موجود لائن کو کالے رنگ سے رنگتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو اس قدر قاتل بنا لیا تھا کہ یارم اپنے دل کی دھڑکنوں پر مزید قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اور پھر یہ ہائی ہیل سینڈلز جو اس نے یقیناً یارم کی قد سے مقابلہ کرنے کے لیے پہنے تھے، یا پھر وہ چاہتی تھی کہ وہ یارم کے برابر لگے، جس میں ناکام ہوتے ہوئے وہ ہیلز اتار گئی تھی کیونکہ اس میں چلنا بھی بے حد مشکل تھا اس کے لیے۔ لیکن اس نے اب دوبارہ اس کے کہنے پر نہ صرف وہ جوتے پہنے تھے بلکہ اپنی چادر بھی اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ آخر وہ اس سوال پر آ ہی گئی تھی جس کے لیے اتنی محنت کی تھی۔ دور سے پتہ نہیں چل رہا، پاس آؤ تفصیل سے بتاتا ہوں، وہ اشارے سے اسے اپنے قریب بلاتے ہوئے کہنے لگا۔ تو روح نے ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ اس کی نگاہیں اسے بری طرح سے کنفیوز کر رہی تھی۔ یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا اسے لگتا تھا۔ اس ساڑی میں دیکھ ہمیشہ یارم کا ایمان ڈگمگایا تھا، اور اس وقت بھی اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہمار رخ کو بہت کچھ بتا گیا تھا۔ وہ ہیلز میں بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہوتی، آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کے چلنے کا طریقہ تھوڑا الگ تھا۔ ہیل پہن کر چلنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس چیز کا اندازہ وہ تب ہی لگا چکا تھا جب وہ نیچے اتر رہی تھی۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑائی تھی جبکہ یارم نے اٹھ کر اسے سہارا نہیں دیا تھا، جبکہ وہ کانفیڈنس سے دوبارہ سیدھی ہوتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یارم کی نگاہیں بے باکی سے اس کے پورے بدن کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے مسکرانے پر وہ بھی ہلکا سا مسکرایا تھا جبکہ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے بالکل پاس آ چکی تھی۔ یارم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ اب بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے دوبارہ سے سوال پر آئی۔ کتنی تعریف کرنی ہے؟ وہ اس کے کھلے ہوئے بال گردن سے پیچھے ہٹاتا اس کے نشان پر آہستہ آہستہ اپنا انگوٹھا رب کرتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ جبکہ اس کا سوال روح کو نروس کر رہا تھا، وہ اس کی نگاہوں سے بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ بہت 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 ساری، وہ مزے سے بولی۔ اتنی بہت ساری تعریفیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گی روح بیبی، کمزور سی جان ہو، کیوں خود پر ستم ڈھاتی ہو؟ وہ زمائنی انداز میں کہتا اچانک اٹھ کر کھڑا ہوتا اپنی باہوں میں لے چکا تھا اسے۔ اچھا پھر تھوڑی سی، اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ اب اتنی تیاری کی ہے تو تھوڑی سی تعریف تو بنتی نہیں؟ آج تو میں تمہارے پور پور پر اپنے لبوں کی مہر لگا کر تعریف کروں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہوا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ اس لیے سیڑھیوں کی طرف چلنے لگا جب روح نے اسے ٹوکا۔ یارم اوپر نہیں نیچے، میں نے آپ کے لیے سرپرائز۔ وہ نیچے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو یارم نے متاثر ہونے والے انداز میں اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا۔ کیا بات ہے، میری بیوی تو بڑی ہوشیار ہو گئی ہے۔ وہ سچ مچ حیران تھا۔ روح سے اتنی امید وہ کر نہیں سکتا تھا۔ ہاں نا، اب میں بہت ہوشیار ہو گئی ہوں، میں نے یوٹیوب سے سب سیکھا ہے۔ لیلا سے سیکھتی ہوں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے اب میں نے یوٹیوب کو اپنا ٹیچر بنا لیا ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے مزے سے تفصیل بتا رہی تھی، جبکہ وہ جو اوپر کی طرف قدم اٹھا رہا تھا نیچے گیسٹ روم کی طرف آیا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف چھوٹی چھوٹی کینڈل لائٹس تھی جبکہ سرخ گلابوں سے کمرہ پورا سجا ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں، بیڈ پر بھی بہت سارے پھولوں کی پتیاں پڑی تھیں۔ میں بھی کہوں آج تمہارے باغیچے میں کوئی پھول کیوں نہیں ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا کہنے لگا۔ آج تو اس کی روح بیبی نے سچ مچ میں اسے حیران کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہاں، آج میں نے سارے پھول توڑ کے اس کمرے کو سجا لیا۔ چلو جی، تمہارے پھول کسی کام تو آئے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہمارے آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی نگاہیں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں کا ہمار پہلی دفعہ والا ہی تھا۔ وہ جب بھی اس کے پاس آتا تھا اس انداز میں آتا تھا کہ اس کے لیے سب کچھ روح ہی ہے۔ وہ پوری طرح اس کے وجود میں کھو جاتا تھا۔ اب بتاؤ کتنی تعریف کرنی ہے؟ وہ اس کی ساڑی کا پلو کندھے سے ہٹاتا پیچھے کی طرف پھینکتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہوتا سوال کرنے لگا۔ بس تھوڑی سی، وہ اٹھتی جھکتی پلکوں کو حرکت دیتی ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ نہیں ریان سوال کرے گا۔ اب آپ کو کیڑا کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ شرارت سے کہتی اسے گھورنے پر مجبور کر گئی۔
تمہارا ٹھرکی بیٹا سوال بہت کرتا ہے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے شدت سے انہیں قید کرتا اپنے لبوں کی پیاس بجھانے لگا تھا، جبکہ وہ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتی اس کی شدت بھری قربت سہنے لگی تھی۔ یارم اس کے نازک بدن پر اپنی محبتیں نشاور کرتا، اسے خود میں قید کرتا اپنی شدتوں سے اس کا برا حال کرنے لگا تھا۔ اس کی تھوڑی سی تعریف بھی روح کے لیے سہنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، اور روح نے آج اس کی بہت 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 ساری تعریف سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور یارم بھی آج اس کے پور پور کو چوم کر اس کے پور پور پر اپنی محبت کے نقش چھوڑ کر اس کو اپنی محبت سے مہکا دینا چاہتا تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں اپنا نام سنتا، وہ اس کی روح تک کو خود میں شامل کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پہ اپنے نام کی مہر لگاتا، اس کے وجود کو اپنے لبوں سے مہکا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے میں چھپی اس شدتوں کو محسوس کرتی اپنے بدن پر اس کی محبتوں کے کئی نشان لے چکی تھی۔ اس کا وجود یارم کاظمی کی شدتوں سے مہکنے لگا تھا، جس پر صرف یارم کاظمی کا حق تھا۔ وہ اس کی ایک ایک دھڑکن کو محسوس کرتا، اس کو پوری طرح سے خود میں قید کر گیا تھا، اور پھر ساری رات وہ اس کی باہوں میں پڑی اس کے بے باک اور محبت بھرے جملے سنتی رہی تھی۔ اس نے اس کے پور پور پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی تعریف کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ صرف اس کے کہنے پر کم تعریف کر رہا ہے، ورنہ جتنی حسین وہ لگ رہی ہے وہ اس کی بہت ساری تعریف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کی بہت ساری تعریف جھیلنے کی ہمت روح میں نہیں تھی۔ وہ نازک جان یارم کی بے باک شدتوں کو نہیں سہ سکتی تھی، جبکہ یارم تو شاید آج لیلا کا غصہ بھی اسی پر ہی نکال رہا تھا، لیکن اپنے شدتوں بھرے انداز میں۔ روح کا کام تھا اسے برداشت کرنا، اور وہ برداشت کر ہی رہی تھی، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اس کو پوری طرح سے اپنی محبتوں کے رنگ میں رنگتے بڑی مشکل سے فجر کے قریب اپنے قریب سے اٹھنے کی اجازت دی تھی، ورنہ آج تو اس کا کوئی موڈ ہی نہیں تھا اسے چھوڑنے کا۔ لیکن پھر وہ اپنی روح پر ظلم بھی تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج لیلا پر ظلم ہونے والا تھا۔ یارم اب بس کر دیں، کتنی دیر جاگنا ہے؟ آپ کو نہ خود سوتے ہیں نہ مجھے سونے دے رہے ہیں۔ وہ اپنی گردن پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا، اس کی گردن کو اپنی جرحانہ محبتوں سے روشناس کرواتا، کہیں سرخ نشان اس کی گردن پر چھوڑتا جا رہا تھا۔ اس کی دیوانگی میں لمحہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ روح اب پوری طرح سے تھک چکی تھی، لیکن یارم کو اپنا 2 دن کا حساب لینا تھا۔ یارم پلیز بس کرے نا، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بے بسی سے بولی، جبکہ اس کی تھکن سے چور آواز سنتے یارم نے اس کی گردن سے چہرہ نکالتے اس کے حسین چہرے کو دیکھا، جو اس وقت گلابیاں چھلکا رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے، جو زیادہ تر اس کی قربت میں ہی پوری طرح سے چمکتے تھے۔ یارم کو اس طرح سے مسکراتے دیکھ روح نے بھی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے نام کی، جب وہ اچانک اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتا اپنے لبوں سے لگانے کے بعد تکیے پر رکھ چکا تھا۔ روح بیبی، آج تو تم خود آئی ہو میرے پاس، تم نے خود اپنا پور پور میرے لیے سجایا ہے، تو مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ آج تو تمہارے وجود کے ایک ایک ذرے پر یارم کاظمی اپنے نام کی مہر لگائے گا، وہ بے باک سا کہتا اپنے لبوں کی جسارتیں بڑھا گیا۔ میں تو ساری کی ساری آپ کی ہوں نا، میری سانس سانس پر آپ کا حق ہے، آپ جب چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن ابھی میں تھک گئی ہوں، آپ کا بیٹا کم نہیں نچاتا مجھے سارا دن۔ وہ اسے پھر سے خود پر جھکتے محسوس کر کے اب رویان کی شکایتیں کرنے لگی، جبکہ یارم اس کی باتیں شاید سن ہی نہیں رہا تھا، وہ تو بس اس کے وجود کی نازکی کو محسوس کر رہا تھا۔ سن رہے ہیں آپ مسٹر یارم کاظمی، آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کا بیٹا بہت شرارتی ہو گیا ہے۔ اچھا، ناشتے کے ٹائم خبر لوں گا، اس کی فی الحال اس کی ماما کی باری ہے، پہلے اپنے جوزے کی ماں کی خبر لے لوں، وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ اس وقت اس کا موڈ صرف اور صرف روح کو محسوس کرنے کا تھا۔ یارم، آپ کو پتہ ہے آپ کا وزن کتنا ہے؟ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی میری۔ وہ اپنے گالوں اور لبوں پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتی اب اسے باتوں میں لگانے لگی تھی۔ اتنے سالوں سے تمہاری ہڈیاں نہیں ٹوٹی تو اب بھی نہیں ٹوٹیں گی، اور ویسے بھی تمہارا شوہر یارم کاظمی ہے، نئی ہڈیاں لگوا لیں گے۔ ہم نے ڈونیشن کا کام شروع کیا ہے، اب جن لوگوں کو ہم مارتے ہیں نا، ان کے ضروری جسمانی پارٹس الگ کر لیتے ہیں تاکہ کسی غریب کے کام آ سکے۔ تمہاری ہڈیوں کا انتظام کر لوں گا میں، وہ ایک آنکھ دبا کر شرارت سے بولا۔ اوف یارم، یعنی آپ آسانی سے مجھے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے؟ وہ اچانک اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے خود کو اسے دور کرنے میں کامیاب ہوئی، جبکہ یارم کا فوکس اب بھی اس کے لبوں پر تھا۔ روح بیبی، تمہارے لپس اتنے ریڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ تم نے تو پنک کلر کی لپسٹک لگائی تھی نا؟ وہ اس کے لبوں کو اپنی 2 انگلیوں میں بکھرتا
پکڑتا شرارت سے بولتا آنکھ بند کر گیا۔ اور آپ کی آنکھیں اتنی لال کی ہو رہی ہیں؟ رات میں تو اچھی خاصی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی طرف اس کا دھیان دلانے لگی۔ ساری رات جاگ کر اس کی آنکھیں اچھی خاصی سرخ ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی وہ 2 دن تک شاید کام کے چکر میں سویا نہیں تھا۔ تمہاری قربت کا خمار ہے جو میری آنکھوں سے چھلکتا ہے۔ وہ بے باک نگاہیں اس کے وجود پر ڈالتا اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کے ایک نقش کو چھوتے ہوئے میٹھی اور بے باک جسارت سر انجام دے رہا تھا جو روح کے ارد گرد ہر طرح کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو چھڑوانے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یارم نے اسے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ مسلسل اس کے ساتھ منمانیاں کرتا اس سے سونے سے روکے ہوئے تھا۔ قربت کا خمار نہیں، مسٹر نیند کا خمار ہے۔ اتنے دنوں سے سوئے نہیں ہیں آپ، اور آج بھی آرام کرنے کے بجائے آپ کو اپنا رومانس سوج رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا لاڈلا چوزا سارا دن آپ کو سونے دے گا تو یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر یارم کاظمی۔ ضرور اس نے کوئی نہ کوئی بات یاد رکھی ہوگی اور پھر وہ بدلہ لینے کے لیے